میں نے پوری رات بہن کے ساتھ پیاس بجھائی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام اسد ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ امی ابو بینک میں جاب کرتے ہیں اور میرا اپنا بزنس اور اپنی دکان ہے۔ میری دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی دوسرے گھروں کی طرح بہت مختلف ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ امی ابو اپنی جاب پر، بہنیں اپنی پڑھائی میں اور میں اپنے کاروبار میں۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں بڑا تھا۔ اس کے بعد میری بہنیں ناظرین، جس کو پیار سے نازی کہتے ہیں، پھر ثنا ہے، اس کو بھی پیار سے ثانی کہتے ہیں۔ ہم لوگ رات کا کھانا ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ میں دکان سے گھر آیا اور فریش ہو کر سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر میں باہر دوستوں کے پاس چلا گیا۔ میں روز کا کھانا کھانے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا تھا۔ رات کو واپس گھر آیا تو سب لوگ سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ امی ابو اور بہنوں کا روم نیچے ہے اور میرا روم اوپر ہے۔ جب میں گھر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں نازی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ نازو، کیا ہوا، تم سوئی نہیں؟ نازی بولی، بھائی نیند نہیں آ رہی اور صبح کالج میں آف ہے، اس لیے جاگ رہی ہوں۔ ثانی سو گئی، بور ہو رہی تھی، میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ میں بھی ٹی وی لاؤنج میں نازی کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ نازی نے ٹراؤزر اور لوز شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ نازی اور میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، نازی ایک کپ چائے بنا دو۔ نازی بولی، اچھا بھائی، بنا دیتی ہوں۔ میں بولا، تب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ میں اوپر آیا، ٹراؤزر اور بنیان میں نیچے آ گیا۔ نیچے آیا تو نازی کچن کے باہر کھڑی تھی۔ میں بولا، کیا ہوا، باہر کیوں کھڑی ہو نازی؟ بولی، بھائی کچن میں چھپکلی ہے۔ میں بولا، یار تم بھی بہت ڈرپوک ہو، چلو دکھاؤ کہاں ہے۔ میں نازی کے ساتھ کچن میں گیا تو سامنے کیبن کے پاس ایک چھپکلی تھی، اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ لو نازی، اب چلو گئے، اب تو تم چائے بنا لو۔ نازی بولی، بھائی آپ یہیں رکے، میں چائے بنا لوں۔ میں بولا، اب نہیں آئے گی۔ نازی بولی، نہیں بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ نے چائے پینی ہے تو میرے ساتھ رہیں۔ میں بولا، ٹھیک ہے، میں کچن میں ہی ہوں، تم چائے بناؤ۔ نازی چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور بولی، بھائی مجھے پتی اور چینی نکال دو۔ نازی میرے آگے کھڑی تھی۔ میں نازی کے پیچھے کھڑا ہو کر کیبن سے پتی اور چینی نکال رہا تھا۔ نازی کے پیچھے کھڑا ہو کر میں نے چائے کا برتن نکال کر نازی کو دیا تو میرا طوطا اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا تھا۔ نازی کو بھی فیل ہوا تھا، وہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ نازی نے پتی کا ڈبہ لیا اور بولی، بھائی آپ لاؤنج میں بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ ہم دونوں کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہوا تھا اور مجھے بھی عجیب لگا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں کچھ نہیں بولا اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ نازی چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی، اس نے مجھے چائے دی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں بولا، نازی کیا ہوا، بیٹھو نا۔ نازی بولی، نہیں بھائی آپ دیکھیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ نازی میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ اس کے سگے بھائی نے بہن کے ساتھ ٹچ کیا تھا۔ اسی بات کو سوچتے سوچتے میں نے چائے ختم کی، ٹی وی آف کیا اور اپنے روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ صبح میرے روم کا دروازہ کھلا تو نازی نے مجھے آواز دی، بھائی 10 بج گئے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نازی میرے روم کے باہر کھڑی مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو وہ رات والے کپڑوں میں تھی۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے رات والی بات یاد آ گئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں بولا، تم کالج نہیں گئی تھی؟ وہ بولی، بھائی آج میرا کالج آف ہے۔ میں بولا، اور ثانی؟ نازی بولی، ثانی کالج چلی گئی ہے۔ پھر میں باتھ روم گیا، فریش ہو کر نیچے آیا تو نازی کچن میں ہی تھی۔ امی ابو بینک چلے گئے تھے۔ میں کچن میں گیا تو نازی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے نازی سے پوچھا، چھپکلی تو نہیں آئی؟ بولی، نہیں بھائی ابھی تو نہیں ہے۔ میں نے نازی سے کہا، نازی 2 گلاس بنا دو۔ نازی نے مجھے گلاس دیا اور میں فریزر سے پانی نکال کر پینے لگا کہ اچانک میری نظر نازی پر جا رک گئی۔ آج میں نے اپنی بہن کو مستی کی نظر سے دیکھا۔ نازی کی تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں پانی پیتے ہوئے اپنی بہن کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹراؤزر میں اس کی پچھلی بڑی موٹی لگ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ پھر ٹچ کر دوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو ہلتا دیکھ کر میرا کھڑا ہو رہا تھا کہ نازی نے مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی، بھائی کیا ہوا ہے؟ میں بولا کہ پانی پی رہا ہوں اس لیے کھڑا ہوں، کوئی کام تو نہیں؟ نازی بولی، بھائی نہیں، کوئی کام نہیں، جب ہوگا تو میں آپ کو آواز دے دوں گا۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نازی نے آواز دی، بھائی کدھر ہیں؟ میں کچن میں گیا تو نازی چائے بنا رہی تھی، اس کی بیگ میری طرف تھی۔ نازی بولی، بھائی یہ پراٹھے ٹیبل پر رکھیں۔ میں آگے بڑھا اور پراٹھے اٹھاتے ہوئے نازی سے ٹچ کیا اور پراٹھے لا کر ٹیبل پر رکھے تو نازی نے آواز دی، بھائی انڈے بھی لے جائیں۔ میں پھر کچن میں گیا اور انڈے کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے پھر سے ٹچ کیا اور اس دفعہ پھر اپنے آپ کو جھٹکا لگا۔ میں انڈے کی پلیٹ لے کر کچن سے باہر آ گیا اور پھر نازی چائے لے کر باہر آ گئی۔ نازی اور میں نے ناشتہ کیا۔ نازی کچھ بول رہی تھی۔ میں بولا، نازی کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ نازی بولی، نہیں بھائی کچھ نہیں۔ میں بولا، کچھ تو ہے۔ نازی بولی، نہیں بھائی
کوئی بات نہیں، میں چپ ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد نازی نے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھنے لگی۔ میں نے بھی اس کی مدد کی اور اسی طرح اپنے آپ کو ٹچ کرنے کا موقع ملا۔ اب مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں کچن سے باہر آ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ میں دکان پر 2 بجے جاتا تھا کیونکہ کراچی میں مارگی 1 بجے کھلتی تھی۔ ابھی 1 بجے تھے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے نازی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ نازی بھی آ گئی۔ نازی بولی بھائی دوپہر کا کھانا کھا کر جائیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری نظریں اس کے جسم پر رک گئی تھیں۔ برتن دھوتے ہوئے نازی کی شرٹ سامنے سے گیلی ہو گئی تھی۔ جسم کی وجہ سے نازی کی پنک کلر کی برا نظر آ رہے تھے۔ اس لیے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کیونکہ امی اور 2 بہنیں کبھی میرے سامنے دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ جب ابو آتے تو دوپٹہ لے لیتی تھی۔ پہلی دفعہ نازی کے جسم کو دیکھا میں حیران ہو گیا تھا۔ اسی شرٹ میں سے نظر آتی پنک کلر کی برا کو دیکھ کر میرا طوطا تو باہر آ گیا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولا ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ نازی بولی۔ میں بھی چپ رہی۔ آپ کھانا کھا کر جائیں گے؟ میں بولا ہاں کچھ بنا لو۔ نازی میرے سامنے بیٹھ کے بولی اچھا بتائیں کیا بناؤں؟ میں بولا کچھ بھی بنا لو۔ بھائی کون سی چیز؟ میں بولا نازی جو آسان لگے بنا لو۔ اچھا دیکھتی ہوں فریج میں کیا رکھا ہے۔ بات کر کے نازی فریج کے پاس چلی گئی اور فریج کھول کر بولی بھائی آلو قیمہ بنا لیتی ہوں، آپ کو پسند ہے؟ میں بولا ہاں یہ بنا لو۔ نازی نے فریزر میں سے قیمہ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا بھائی میری ہیلپ کریں، قیمہ فریزر میں ہے۔ نازی کے پاس گیا اور بولا ہٹو میں نکالتا ہوں۔ نازی بولی بھائی آپ فریزر کا دروازہ پکڑے میں نکال لیتی ہوں۔ اب میں نازی کے پیچھے فریزر کا دروازہ پکڑ کر کھڑا تھا اور نازی قیمے کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریزر میں برف کی وجہ سے قیمہ جمع ہوا تھا اور اس کوشش میں نازی کی پچھلی میرے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ میرا ٹراؤزر میں کھڑا ہو گیا تھا جس کا مجھے بھی مزہ آ رہا تھا۔ نازی کبھی آگے ہوتی کبھی پیچھے ہوتی۔ میں نے اپنا اس کے پچھلے پر دبایا اور آگے ہو کر قیمے کا پیکٹ نکالنے میں اس کی مدد کی۔ پیکٹ باہر نکالتے ہی میں پیچھے ہوا اور نازی بولا شکریہ، اب آپ ٹی وی دیکھیں میں کھانا بناتی ہوں۔ نازی کچن میں چلی گئی۔ میں نے نازی کو کہا میں نہا کر آتا ہوں۔ اب میرا دل مارنے کا کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے اتار کر باتھ روم میں گھس گیا اور پہلی دفعہ نازی کے نام کی ماری۔ ابھی میرا پانی نکلنے والا تھا کہ نازی کی آواز ہے بھائی جلدی آؤ۔ اس کی آواز سن کر میں نے جلدی سے ٹاور بند کیا اور ٹاول لپیٹا اور روم سے باہر آیا تو نازی میرے روم کے پاس کھڑی تھی۔ میں بولا کیا ہوا نازی بھائی؟ کچن میں چھپکلی آ گئی ہے۔ میرا طوطا کھڑا تھا اور ٹاول میں سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ نازی نے مجھے دیکھا اور کچن کی طرف گئی اور بولی بھائی وہ دیکھیں کیبن پر ہے۔ میں کچن میں گیا تو چھپکلی کیبن پر تھی۔ میں نازی سے بولا جھاڑو لا کر دو۔ نازی نے جھاڑو لا کر دیا۔ چھپکلی کو مارنے کے لیے دوڑا، ماری تو آگے چلی گئی اور چھپکلی کو مارنے کے چکر میں میرا ٹاول گر گیا اور میں نازی کے سامنے بالکل ویسے ہو گیا تھا۔ نازی مجھے دیکھا تو شرما کر منہ دوسری طرف کر دیا۔ نازی بولی بھائی ٹاول؟ میں نے جلدی سے ٹاول اٹھا کر باندھ لیا اور بولا نازی اب چھپکلی کچن سے باہر چلی گئی، اب تم کام کرو۔ نازی بولی بھائی آپ میرے ساتھ کچن میں رہیں۔ میں بولا میں نے کہا نازی مجھے نہانا ہے۔ نازی بولی تھوڑی دیر آپ نہا لینا۔ میں نے کہا اچھا جلدی کرو۔ نازی نے میں جلدی کیا، عرض کر رہی ہوں اچھا بھائی مجھے کیبن سے مثالوں کے ڈبے نکال دیں۔ میں جب مثالہ نکال رہا تھا میرا ٹاول پھر سے نیچے گر گیا۔ نازی نے جب میرا 8 انچ کا لمبا طوطا دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی کیونکہ نازی اتنا بڑا اور موٹا طوطا پہلی ہی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر نازی میرے پاس آئی اور بولی بھائی آپ کا طوطا مجھے پسند آ گیا ہے، کیا تم اپنا طوطا میری چڑیا میں ڈالنا پسند کرو گے؟ میں تو یہی چاہتا تھا۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ نازی کو میں اپنے روم میں لے گیا اور اس کو بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر میں نے اس کی ٹراؤزر اتاری۔ اس کی بلیک چڑیا کو دیکھ کر میرا طوطا جوش میں آ گیا۔ میں نے اس کی چڑیا پر تیل لگانا چاہا اور لگا کر نازی اب فل گرم ہو گئی تھی اور بولی بھائی جلدی سے طوطا ڈالو نا، مجھے سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے اس کی چڑیا پر طوطا رکھ کر ایک دم زور لگایا تو نازی کی چیخ نکلی اور نازی کی چڑیا خون سے بھر گئی تھی۔ پہلے تو نازی کو درد ہوا لیکن تھوڑی دیر بعد اسے مزہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میرے طوطے نے اس کی چڑیا پر الٹی کر دی۔ اب ہم دونوں فارغ ہو گئے تھے۔ نازی اور موسے کو اس کام میں بہت مزہ آیا تھا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ سب کیا کر دیا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ میں نے یہ سب کیا کر دیا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ میں آگے کیا جواب دوں گا قبر میں۔ اب میں نے جواب بھی تو دینا ہے۔ میں نے پھر اللہ سے توبہ کی اور پھر ہم ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے۔